لیکن وہی نا، میں یہ ساتھ یہ ایڈ کر رہی ہوں کہ یہ واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ شہریوں کو سیفٹی دی جائے؟ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی گئی، بڑے بڑے ادارے بنا دیے گئے جہاں آئے دن آگ کے واقعات کی اگر بات کریں پرٹیکولرلی ہوتے رہتے ہیں، تو کیا وہاں پر کوئی سسٹم کی میئرمنٹ، کوئی کسی کی کوئی چیک کرنے کا کسی قسم کا کوئی نظام، کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ بالکل ہی اس میں ذمہ دار نہیں ہے؟ نوید صاحب دیکھیں، اس میں بالکل آپ کی بات درست ہے. یہاں پہ کراچی اور پورا، میں کہوں گا پورا سندھ جو ہے وہ ایک فیف کی طرح چلایا جا رہا ہے، وہ ایک پرسنل جاگیر کی طرح چلایا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بچے جو ہے وہ مین ہول میں گر کے، گٹر میں گر کے جو ہے وہ جاں بحق ہو رہے تھے. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں ہمارے میئر صاحب آتے ہیں اور جا کے پبلکلی اپولوجائز کرتے ہیں کہ جی وہ غلطی میری ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے پھر ایک اور بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر کے جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے. مسئلہ وہی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک پرسنل فیف سمجھ رکھا ہے، ایک جاگیر سمجھ رکھا ہے. ان کو پتا ہے کہ نہ ان کو انہوں نے یہ الیکشن بھی نہیں جیتا، اور ان کو جو ہے وہ میئر بھی بنا دیا گیا، اور ان کو پیپلز پارٹی کو سندھ کی جو ہے وہ گورنمنٹ بھی سونپ دی گئی. وہ تو کسی کو ریسپانسبل نہیں ہے نا. دیکھیں، ایک جمہوریت میں اب جو ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں اپنے الیکٹوریٹ کو، اپنے ووٹرز کو. اگر میں آج ڈیلیور نہیں کرتا تو کل جو ہے انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دینا ہے، مجھے اگلے الیکشن میں اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. لیکن یہاں پہ ہوا کیا؟ جیسے فیصل نے بھی کہا کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، ان الیکشن میں کون جیتا سب کے سامنے ہے. کون جیتا اور کس طرح سے مینیپولیٹ کر کے جو ہے وہ ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. تو اس طرح کی اگر گورنمنٹ ہوگی تو وہ اپنے آپ کو ریسپانسبل نہیں سمجھے گی. یہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو ہے نااہلی ہے، ان کی پور گورننس ہے، ان کا نکما پن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نکما پن ہے. یہ دیکھیں، جو آپ نے بات کی، بالکل درست بات کی کہ وہاں پہ کوئی فائر فائٹنگ سسٹم، کیا یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کیا اس کی یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ یہ مانیٹرنگ، یہ چیکس رکھنا، یہ جو ہے اس طرح کی انسپیکشنز کرنا، کیا یہ ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ آپ آج جو ہے وکٹم بلیمنگ کریں، آپ کہیں کہ جی یہ جو آپ کے جو وہاں پہ شاپ کیپر سے، جو ٹریڈر سے، انہوں نے یہ نہیں کیا. کیا یہ آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ انشور کریں؟ اور دیکھیں، آپ نے دنیا کو کیا میسج دیا. کراچی پاکستان کا واحد میٹروپولیٹن، ٹرو سینس میں واحد میٹروپولیٹن سٹی ہے. یہ کراچی پاکستان کا اکنامک انجن ہے، یہ فائنینشل ہب ہے. دنیا کو آپ نے کیا امپریشن دیا کہ یہاں پہ ایک آگ، جو اگین جیسے فیصل نے کہا، یہ کہیں اندر گلیوں میں لگی ہوئی آگ نہیں تھی، یہ مین روڈ کے اوپر جو ہے ایک پلازا میں آگ بھڑکتی ہے. اور وہ بھی کوئی کثیر المنزلہ جو ہے وہ عمارت نہیں ہے، وہ 3-4 منزل کی وہ عمارت ہے، اور اس کو آپ اس آگ کو قابو اس پہ نہیں پا سکے. یہ درجنوں لوگ جو ابھی تک جہاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ جو ہیں وہ ابھی لاپتہ ہیں، پتہ نہیں. تو لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی آپ نے جو ہے وہ آگ کی نظر ہو گئی، لوگوں کی زندگیاں آگ کی نظر ہو گئی. اور یہاں پہ آ کے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 1-1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا. دیکھیں، یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہماری جو ہے ہماری حکومتوں نے، ہمارے پولیٹیشین نے ڈھونڈ لیا ہے کہ آپ جو اسٹرکچرل، جو بنیادی فلاز ہیں، ان کو ٹھیک نہیں کرنا. آپ نے ایک سانحہ ہوا، اس سانحے کے بعد آ کے آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا کمپنسیشن جو ہے. کیوں کمپنسیشن؟ آپ کیوں یہ نہیں انشور کرتے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں؟ اگر ہوں بھی تو اگین آپ کے پاس پورا ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے. ایک اگر یہ فائنینشیل ہب ہے، یہ آپ کا جو اکنامک جو ہے وہ کیپٹل ہے، تو اس میں اس طرح کی آگ لگنا اور شہر کے وسط میں لگنا، اور پھر 2 دن تک، جیسے فیصل نے کہا، بالکل درست کہا کہ وہ آگ خود بجھی. جب سب کچھ جل کے خاکستر ہو گیا تو پھر کیا آگ نے اور کس چیز کو جلانا تھا؟ تو یہ نااہلی ہے، یہ انکمپیٹنس ہے، یہ پور گورننس ہے آن دی پارٹ آف پروونشل گورنمنٹ، آن دی پارٹ آف آپ کا جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن. اور پھر آڈیسٹی دیکھیں
कि आप प्रेसिडेंट हाउस में जाके पाकिस्तान को बता रहे हैं कि ये सक्सेस स्टोरी है। ये कराची का हाल है। आप रूलर सिंध को, वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, यानी आपके पास इस वक्त अभी पिछले दिनों खबर आई कि जी वहां पे घोटकी में पुलिस ने डाकुओं के साथ मुआहदा कर लिया। कैन यू बिलीव दिस? यानी डाकू एक 21वीं सदी में मेट्रोपॉलिटन शहर है, इतना बड़ा एक न्यूक्लियर पावर है, वहां पे डाकुओं से हम नहीं लड़ पा रहे, हम उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं कि जी सरेंडर करें, हम एपीसी अंदर नहीं ऑपरेशन के लिए लेके जाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मेट्रोपॉलिटन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, एक रोड मुझे बता दें कि ये कराची का एक रोड उस पर आप ड्राइव कर सकें। पानी नहीं है, आप जो है वो टैंकरों के मोहताज हैं, आप हाईजैक हुए हैं, आप हॉस्टेज बने हुए हैं। पानी आप नहीं दे सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे सकते, बिजली आप नहीं दे सकते, सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते, तो आप फिर किस लिए बैठे हुए हैं? और इतने बरसों से यही पीपल्स पार्टी इतने बरसों से बैठी हुई है, और फिर जाके मीडिया पे दिखाने के लिए कि जी ये सक्सेस स्टोरी है सिंध की। अगर ये सक्सेस स्टोरी है तो हम ऐसी सक्सेस स्टोरी से तो हम मेरे ख्याल में ना ही हो तो बेहतर है। जी आमिर साहब ये मामला ज़ाती जागीर है या बुनियादी स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है वो तो फिर सिस्टम की बात है, तो उसके लिए तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये आप समझते हैं बैड गवर्नेंस है? कब तक अहले कराची इसी तरह आग लगने के वाक़यात में लाशें उठाते रहेंगे और फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार का तयन करने के लिए फीकस कुछ हर्जाना उसके लिए मुतय्यन कर देगी, और फिर कैसे इसका तदारक कैसे होगा? हल क्या है इन वाक़यात के ख़त्म करने का? अदवा बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से नवीद साहब और फैसल साहब ने हर तरह से मज़म्मती और तफसील सारी बयान कर दी है कि वहाँ क्या सिस्टम चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। ये कोई पहली बिल्डिंग नहीं जली। इस्लामाबाद में बहुत साल पहले एक दफ़ा शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट, जो बड़ी बुलंदोबांग ब्लू एरिया की बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, वो जली थी, और हमारे पास उस वक्त नाइट वाले हेलीकॉप्टर भी नहीं थे जो मगरिब के बाद उड़ के पानी वहाँ फेंक सकें। फिर सारी चीज़ें आ गई। मैं मिसाल ये दूंगा इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बेहतरीन मनसूबा 1122 शुरू किया। बुनियादी तौर पे इदारा जाती फ़ैसले किए जाते हैं कि एक वज़ीर आला ने किया, और अगर मुझे नाम नहीं गलत नहीं ले रहा तो रिजवान नसीर इसके पहले डीजी हुए, जो शायद आज तक भी उसके सरबराह हैं, और वो किसी किस्म की सिफारिश नहीं मानते। शहबाज शरीफ आए, मरियम नवाज़ मौजूद हैं, सब ने उस इदारे को, पंजाब वाले को बेहतरीन अंदाज में इक्विप्ड किया, जो हर तरह की मुश्किल में लोगों के काम आता है। और इस दफ़ा बुनियाद मरसूस में उन्हें मैं स्पेशली जाके, जब 14 अगस्त को अवार्ड मिले, उन्हें भी मिला था, तो मैं जाके उनको मुबारकबाद दी कि आप ना सिफारिश मानते हैं और इदारे को इदारे के तौर पर लेके चल रहे हैं। अगर हम मिसाल दें इसके साथ KP की, वहाँ तो बल्दियाती इदारे मौजूद हैं ना, इसलिए मैं इस बहस में जाए बगैर कि कहाँ बल्दियाती इदारे हैं या नहीं हैं, बुनियादी बात यह है कि इदारा जाती मैकेनिज़्म क्या है। वहाँ पे टिकटॉकर भर्ती किए गए हैं जो ना तैरना जानते हैं, ना आग बुझाना जानते हैं, ना लोगों के लिए रस्से उनके पास हैं। ये हमारे सामने हुआ इस दफ़ा जून के अंदर, जो वहाँ पे सवात में हुआ वाक़या। उससे पहले भी लोग खड़े रहे, आवाज़ें देते रहे, नहीं हुआ। असल में इशू ये है कि जब आप इदारों को मजबूत करेंगे